قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم. کل الحمدللہ ہم نے سورۃ الطارق پڑھی تھی. آج سورۃ الاعلیٰ سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. سورۃ الاعلیٰ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی حصے میں اپنی قدرت کو اور بندوں پر اور دوسری مخلوق پر اللہ نے جو انعام کیا ہے اس کو بیان کیا. اس کے بعد پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ہدایات دی گئی ہیں اور آپ کے واسطے سے گویا آپ کی امت کو بھی وہ ہدایات دی گئیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب انسان کون ہے اور ناکام کون ہے اس کو بیان کیا ہے. تو ابتدائی حصے میں اللہ نے اپنی قدرت کو، اپنی وحدانیت کو اور اپنے علو کو، اپنی بلندی کو بیان کیا. سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی. سبح، آپ تسبیح بیان کیجئے، آپ پاکی بیان کیجئے. اسم ربک الاعلی، اپنے پروردگار کے نام کی، الاعلی جو بلند شان والا ہے، اپنے بلند شان والے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے، اپنے بلند شان والے رب کی تسبیح بیان کیجئے. حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوها فی رکوعکم، اجعلوها فی سجودکم، کہ تم اس کو اپنے سجدے میں رکھ لو. یعنی سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلندیوں والے یا عظیم و شان پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کیجئے. آپ نے فرمایا کہ اس کو سجدے میں پڑھا کرو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. سورہ واقعہ کی جب آیت نازل ہوئی، فسبح باسم ربک العظیم، کہ آپ اپنے عظمت والے پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے. اس موقع پر آپ نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، کہ اس کو تم اپنے رکوع میں شامل کر لو. یعنی رکوع میں پڑھا کرو سبحان ربی العظیم. اور حدیث میں ہے کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، کم سے کم 3 مرتبہ. زیادہ پڑھ سکتا ہے آدمی 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، اور زیادہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟ 3 ہونا چاہیے. اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، جو محدثین میں بھی ہیں اور فقہا میں بھی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگردوں میں ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد الاستاذ ہیں، یعنی استاد الاساتذہ میں سے ہیں. تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ امام کو کم سے کم 5 مرتبہ پڑھنا چاہیے. امام کو کم سے کم رکوع اور سجدے کی تسبیح 5 مرتبہ پڑھنی چاہیے. اس سے زیادہ پڑھنا بھی مناسب نہیں اور کم بھی نہیں. اگر کم پڑھے گا تو بہت سارے آہستہ پڑھنے والے ہو تو ان کی 3 مرتبہ ہوگی نہیں، اور اگر زیادہ پڑھے گا تو اس میں بہت سارے کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، تو ان کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے امام کو 5 مرتبہ تسبیح پڑھنی چاہیے، اور کم سے کم 3 مرتبہ تو ہونی چاہیے. سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلی سجدے میں. تو سبح اسم ربک الاعلی. مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور سبح اسم ربک الاعلی یہ آیت کریمہ پڑھے، اس میں بندے کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بلندیوں والے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو. تو اب ہمیں اس کا جواب دینا ہے، اور جواب اس کا کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، یہ اس کا جواب ہے. تو جب آدمی تلاوت کر رہا ہو اتنا پڑھے، اس کے بعد سبحان ربی الاعلی پڑھنا مستحب ہے، پھر آگے پڑھے الذی خلق فسوی. لیکن نماز کے اندر اگر پڑھی جا رہی ہو یہ صورت تو اس وقت میں سیدھا پڑھنا ہے، اس وقت جواب یہاں دینا نہیں ہے. وہاں جواب خود آ جائے گا. کہاں آئے گا؟ جا کر سجدے میں جب پہنچے گا تو وہاں جواب خود آ جائے گا. اس لیے نماز کے اندر جواب دینے کی اجازت نہیں ہے. نماز کے باہر ہوں ہم تو تلاوت کر رہے ہوں، اس وقت سبح اسم ربک الاعلی، اس کے بعد سبحان ربی الاعلی یہ پڑھنا مستحب ہے. سبح اسم، اپنے بلند رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے. اللہ کے نام کی پاکی کیا ہے
کہ ہر ایسی چیز جو اللہ کے شایان شان نہ ہو اس سے اللہ کے نام کو پاک رکھنا، اس سے اللہ کے نام کو پاک رکھنا، کوئی بھی نامناسب بات اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنی ہے، اور اس کے نام کی تنزیہ اور تقدیس کو برقرار رکھنا۔ بندوں کے جو عیوب ہیں اللہ کی طرف ان میں سے کسی عیب کو منسوب نہیں کیا جا سکتا ہے، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، کوئی عیب اللہ کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے لیے اولاد کو قرار دینا یہ بھی بہت بڑا عیب ہے اللہ کی شان میں، اور اس طرح اولاد کو ثابت کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ جو آدمی اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے، اتنا بڑا گناہ کرتا ہے کہ اللہ کو اتنا غصہ اس سے آتا ہے، اس کی وجہ سے آتا ہے کہ آسمان و زمین بھی پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا وہ گناہ ہوتا ہے اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا۔ اس لیے اللہ کی تقدیس اور اس کی تنزیح یعنی اس کو ہر عیب سے پاک رکھنا یہ ضروری ہے۔ ہم نام رکھتے ہیں عبد الرزاق، عبد الرحیم، اسی طریقے سے عبد الرحمن، عبد الغفار، یہ نام رکھتے ہیں، یہ نام رکھنا بہت اچھی بات ہے، اور اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے یہ نام ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ عبد لگا کر کسی بندے کا نام رکھا جائے۔ عبد الرحمن کا مطلب ہے رحمان کا بندہ، عبد الرحیم رحیم کا بندہ، عبد الرزاق رزاق کا بندہ۔ تو اب ہم جب ان کو نام سے پکارتے ہیں تو عبد کو تو ہم ختم کر دیتے ہیں اور سیدھا کہتے ہیں رحمان، اسی طرح رزاق اس طرح بول دیتے ہیں، اسی طریقے سے غفار اس طرح بول دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح بولنے والا بھی گناہگار ہوگا اور سننے والا بھی کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ تو پورا نام لینا چاہیے، عبد الرزاق، عبد الحمید، اسی طریقے سے عبد المتین، خالی متین کہنا درست نہیں ہے، عبد الغفار، خالی غفار کہنا صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم خالی غفار کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم بندے کے لیے اللہ کا نام ثابت کر رہے ہیں، تو اللہ کے نام کی پاکی کہاں ہوئی؟ اللہ کا نام تو ہم نے دوسری جگہ استعمال کر دیا۔ سبح اسم ربک الاعلی، آپ تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے اپنے بلند رب کے نام کی۔ الذی خلقہ، کون ہے وہ بلندیوں والا پروردگار؟ الذی خلق، اس نے پیدا کیا، فسوا، جس نے پیدا کیا، فسوا، پھر اس نے درست کیا، برابر کیا، فسوا برابر کیا، یعنی انسان کے اعضاء کو اس نے برابر بنایا۔ اسی طرح ہر ایک مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا جس طرح اس کو بنانا چاہیے تھا۔ اب بتائیے کوئی آدمی بکری کو لے لے، بتائے نہیں جی یہ کان یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی اور جگہ ہونا چاہیے تھا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، وہ وہیں پر اس کے کان خوبصورت لگتے ہیں۔ ہر ایک چیز کو اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی کائنات میں آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، اس کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جس طرح اس کو بنایا گیا ہے اس کو بالکل اسی طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ اگر کوئی آدمی اس میں رد و بدل کرے اور کہے ایسا نہیں بلکہ ایسا ہونا چاہیے تھا تو یہی کہیں گے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ خوبصورت یہ اسی انداز سے لگتا ہے جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنایا ہوا ہے۔ ہر ایک چیز، ہر ایک مخلوق کو آپ غور و فکر کریں، ایک درخت پر آپ غور و فکر کر لیں، ایک جانور پر آپ غور و فکر کر لیں، پہاڑوں پر غور و فکر کر لیں، دریا ندی اور نالے ان پر غور و فکر کر لیں، ہر ایک چیز پر آپ جب غور و فکر کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ اسی نتیجے پر غور و فکر کرنے کے بعد آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ پروردگار نے جیسا بنایا ہے اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اس میں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے کچھ کیا نہیں جا سکتا ہے۔ الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا پھر اس نے برابر بنایا۔ والذی قدر فہدی، والذی، اور وہ قدر، جس نے اندازہ مقرر کیا۔ ہر ایک چیز کو اندازے سے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، جس چیز کو جتنا ہونا چاہیے تھا اسی طریقے سے بنایا ہے۔ اب آپ یہی بتا لیجئے ہمارا کان اتنا ہی اچھا لگتا ہے، اگر یہ کان بہت بڑے بڑے ہو جاتے، نیچے لٹک رہے ہوتے تو بتائیے دیکھنے میں اچھا لگتا؟ نہیں اچھا لگتا۔ پروردگار نے جس طرح بنایا ہے ایک اندازے کے ساتھ اس نے بنایا ہر ایک چیز کو۔ یہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں، کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں، اگر یہ ساری برابر ہو جاتی تو بتائیے خوبصورت لگتا، اچھا لگتا؟ نہیں لگتا۔ یہ اسی طریقے سے لگتی ہے، پکڑنے میں بھی آسانی، ہر چیز میں آسانی ہے۔ اگر یہ انگلیاں سب برابر ہوتی تو آپ جب لقمہ اٹھاتے تو بتائیے کچھ آگے نکل جاتی، کچھ کیسے ہو جاتی؟ جب آپ نے لقمہ اٹھایا آگے سے سب برابر ہو جاتی ہیں، ساری برابر، اور لقمہ ہاتھ میں
آ جاتا ہے۔ اور پھر ان میں جو یہ جوڑ لگائے ہوئے پروردگار نے، کتنے جوڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے، ہر جگہ جوڑ لگائے ہوئے ہیں۔ اگر ایک جوڑ بھی ہمارا وہ خراب ہو جائے اس کے بعد کتنی آدمی کو پریشانی ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ کوہنی ہے، اگر یہ والا جوڑ آدمی کا خراب ہو جائے اور یہ بازو واپس نہ مڑے تو کتنی مشقت میں آدمی پڑ جائے گا، کتنی پریشانی کے اندر پڑ جائے گا۔ یہ ہمارا پروردگار ہے، اس نے ہر ایک چیز کو اندازے کے ساتھ بنایا ہے۔ اور انسان کے جسم میں 360 جوڑ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان پر لازم ہے کہ وہ 360 جوڑ جو اس کے ہیں ان کا صدقہ ادا کرے۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، ڈر گئے کہ 360 صدقے روزانہ آدمی کیسے کرے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اچھی بات بتانا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آپ راستے میں گزر رہے تھے، کسی کو کوئی سامان اٹھانا تھا وہ اٹھا نہیں پا رہا ہے، آپ نے اس کو ہاتھ لگا دیا اور اس کے سر پر سامان رکھوا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آپ گزر رہے ہیں، کوئی آدمی راستے میں چل رہا تھا، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ نے اس کو گاڑی میں بٹھا لیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کا ثواب رکھا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے کام آدمی کو کرنے چاہیے، ان کو ویسے ہی چھوڑنا نہیں چاہیے، تاکہ ہمارے جسم کے جو جوڑ ہیں ان جوڑوں کا روزانہ صدقہ ادا ہوتا رہے۔ تو یہ 360 جوڑ اللہ نے بنائے، اور ہر ایک چیز کا ایک اندازہ پروردگار نے متعین کیا ہوا ہے۔ والذی قدر، اور وہ ذات کہ جس نے اندازہ مقرر کیا ہے، فہدا، تو اس نے پھر رہنمائی کی، ہدایت دی انسان کو، ہر ایک چیز کو اس نے سکھایا، اس نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ ہمیں یہ مکانات بنانا یہ کس نے سکھائی؟ کس نے عقل دی؟ کس نے دماغ دیا؟ یہ اللہ نے دیا ہے، پروردگار۔ جب ہم دنیا کے اندر آ جاتے ہیں، آتے ہی فوراً پروردگار ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کس طریقے سے۔ اب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جو ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، اور باہر آنے کے بعد اس کو معلوم ہے کہ میری غذا کہاں ہے اور مجھے یہ غذا کیسے حاصل کرنی ہے۔ اس بچے کو ماں اٹھاتی ہے، اپنی چھاتیوں کے ساتھ لگاتی ہے، وہ ایک دم دودھ چوسنے لگتا ہے۔ یہ اس کو دودھ چوسنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ اگر اس وقت کوئی بچے کے کان میں بچے اس طریقے سے دودھ کو چوسنا ہے، اس کو سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اس کو کس نے سکھایا؟ یہ پروردگار نے سکھایا، اور نظام ایسا بنایا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، دانت نہیں ہے۔ اگر دانت ہوتے تو پھر دودھ پینا ممکن ہوتا، پھر تو وہ دودھ کی جگہ کو کاٹ ہی دیتا۔ تو اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ جب یہاں آ گیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے دانت آنے لگتے ہیں۔ جب دوسری غذا لینے کے قابل وہ ہو جاتا ہے تو دانت آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی غذا تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ماں کا دودھ پینا وہ چھوڑ دیتا ہے اور باہر کی غذائیں لینے لگتا ہے۔ یہ کون سکھاتا ہے اس کو؟ اللہ سکھاتا ہے۔ یہ تو چلو انسان کا بچہ، ہم کہیں گے کہ انسان یہ اشرف المخلوقات ہے اور اس کو اللہ نے بہت عقل و دانش عطا کی ہے، لیکن دوسری مخلوق کو آپ دیکھیں، ایک مرغی ہے، اس کے نیچے انڈے رکھے ہوئے ہیں، ان انڈوں میں سے کس انڈے کے اندر بچہ بن رہا ہے، کس میں نہیں بن رہا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اور وہاں بچے کو بنانے والا کون ہے؟ بند انڈے کے اندر کہیں سے کوئی سوراخ نہیں ہے، ہوا جانے کا بھی انتظام نہیں ہے، وہاں کون بنا رہا ہے بچے کو؟ اللہ بنا رہا ہے۔ اور پھر مرغی اس پر جو ہے اپنی چونچ مارتی ہے اور انڈے کو توڑتی ہے تو بیچ میں سے بچہ نکل کر آ جاتا ہے، اور جس انڈے میں بچہ نہیں بنا ہوتا ہے مرغی ویسے ہی چھوڑ دیتی ہے۔ یہ عقل مرغی کو کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ اس کے نیچے 10 انڈے رکھے ہوئے تھے، 8 کو اس نے توڑ دیا، 2 کو نہیں توڑا۔ جو نہیں توڑے آپ ان کو توڑ کر پھوڑ کر دیکھیں گے تو وہ اس میں بچہ بنا ہی نہیں ہے، وہ گندا انڈا ہوتا ہے۔ تو یہ مرغی کو کس نے تعلیم دی؟ کس اسکول میں اس نے پڑھا ہے؟ کس کالج میں اس نے پڑھا ہے؟ کہاں تعلیم اس نے حاصل کی؟ یہ پروردگار ہے جو اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ پھر بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو باہر نکلتے فوراً وہ دانہ ڈھونڈنے لگتا ہے، دانے کی تلاش میں لگتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ وہ گھاس نہیں کھاتا ہے، وہ کچھ اور چیز نہیں کھاتا ہے، وہ دانہ تلاش کرنے لگتا ہے، دانہ ڈھونڈتا ہے۔ یہ عقل اس کو کس نے دی؟ اللہ نے عطا کی۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ام الکتاب، انہوں نے وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے، تقریباً اتنی موٹی کتاب ہے، 200 صفحات سے زائد اس کے صفحات ہیں۔ تو اس میں انہوں نے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر نقل کی ہے، لکھی ہے، بہترین کتاب ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے
اللہ کی ربوبیت کو اور وہ جو بندوں کی رہنمائی کرتا ہے یا اپنی مخلوق کی رہنمائی کرتا ہے زندگی گزارنے کے طریقوں کی طرف، اس میں وہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں دیکھیے، آپ کے گھر میں بلی ہوگی. کہا کبھی آپ نے بلی پر غور و فکر کیا کہ جب اس کو بچے دینے ہوتے ہیں تو یہ گھر میں ماری ماری پھرتی ہے وہ حاملہ بلی، اور کہیں کوئی محفوظ جگہ وہ کوئی کونا تلاش کرتی ہے، وہاں وہ بچے دے دیتی ہے. اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو ایک جگہ نہیں رہنے دیتی ہے، وہ کبھی ادھر رکھتی ہے، کبھی منتقل کر کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، کبھی تیسری جگہ لے جاتی ہے، وہ جگہ بدلتی رہتی ہے. اور حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ بلی کیوں جگہ کو بدل رہی ہے، کیوں تبدیل کر رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کو معلوم ہے، اللہ نے اس کو شعور عطا کیا ہے کہ بلہ آئے گا، وہ بچوں کا دشمن ہے، وہ انہیں مار ڈالے گا، اس لیے وہ جگہ تبدیل کرتی رہتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر جگہ بدلتی ہے. تو یہ بلی کو بتانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کی رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. چلو یہ تو بڑی مخلوق ہے. اور آپ نیچے آ جائیں، شہد کی مکھی، شہد کی مکھی جو شہد تیار کرتی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهِ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. اللہ نے شہد کی مکھی کے بارے میں بتایا کہ براہ راست اللہ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ پہاڑوں میں اپنا چھتا لگائے، وہ درختوں کے ساتھ اپنا چھتا لگائے، وہ کہیں لکڑیاں پڑی ہوئی ہو وہاں پر کوئی ایسا کوئی غار وغیرہ دیکھے تو غاروں میں جا کر اپنا چھتا لگائے. یہ کون سکھا رہا ہے مکھی کو؟ اللہ سکھا رہا ہے. اور پھر اس کے چھتے پر کبھی غور و فکر کیا؟ جو شہد کی مکھی کا چھتا ہوتا ہے نا، جس میں شہد لگتا ہے، اس پر غور و فکر کیا ہم نے؟ آپ غور و فکر کریں گے، دیکھیں گے اس میں تو 6 کونے اس کے جو سوراخ ہوتے ہیں چھتے کے جن میں شہد ہوتا ہے، اس کو 6 کونے کا بنا ہوا ہوتا ہے، 6 کونے اس میں ہوتے ہیں، اور ہر کونے کی مقدار برابر ہوتی ہے. اس کو یہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے یہ چھتا بنانا اس کو سکھایا ہے، پروردگار نے سکھایا ہے. اور پھر ان کے یہاں پورا ایک نظام ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے شہد کی مکھی کے لیے جو اللہ نے بنایا ہے. ایک ملکہ ان میں ہوتی ہے، ایک بادشاہ ہوتی ہے ایک مکھی، اور اس کے حکم کے ماتحت ساری مکھیاں چلتی، جدھر وہ جاتی اس کے پیچھے پیچھے ساری چلتی ہیں. پھر پورا ایک جیسے ایک حکومت چلتی ہے، اس طریقے سے حکومت ہوتی ہے. کچھ ایسی مکھیاں ہوتی ہیں جن کا کام ہے کہ وہ جائیں گی اور پھولوں سے رس چوس کر لائیں گی، اور رس چوسنے کے لیے وہ سینکڑوں میل کبھی دور چلی جاتی ہے، کبھی راستہ بھولتی نہیں ہے، دوبارہ واپس اپنے چھتے میں آتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس چھتے کی مکھی وہ کسی دوسرے چھتے میں چلی گئی، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی مکھی ہے، اس کو یہ عقل و دانش اور یہ سمجھ کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے عطا کی ہے. پھر وہ کیسے اسی پھول پر بیٹھتی ہے کہ جس پھول سے اس کو شہد مل جائے اور وہاں سے رس چوستی ہے. رس کبھی کڑوا ہوتا ہے لیکن یہ اس کو ایسا فلٹر کر کے بناتی ہے کہ اس میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. وہاں سے لے کر آتی ہے مکھی، اور کتنا سا رس لائے گی. مکھی کتنی بڑی ہوتی ہے، ذرا سی، وہ کتنا سا رس لائے گی، کس طرح وہ اس کو جمع کرتی ہے. لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک مکھی کی عمر تقریباً 42 دن ہوتی ہے، اور وہ ان 42 دنوں میں کتنا سفر کرتی ہے؟ زمین سے لے کر چاند تک جتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ وہ طے کرتی ہے شہد کی تلاش کے لیے. اتنی وہ چلتی ہے. اس کو یہ راستہ بتانے والا، چلانے والا اور یہ نظام بنانے والا کون ہے؟ اس کے لیے اللہ ہے. پھر یہ مکھیاں جو شہد یہ رس چوس کر لاتی ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی مکھی غلطی سے کسی گندے پھول پر بھی بیٹھ جاتی ہے، تو جہاں ان کا چھتا لگا ہوا ہوتا ہے وہاں باہر کچھ مکھیاں اڑتی رہتی ہیں. یہ ان کے چوکیدار ہوتے ہیں، پہرے دار ہوتے ہیں. جیسے ہی کوئی باہر سے مکھی آتی ہے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے صحیح رس چوس کے لایا کہ نہیں. اگر صحیح ہو تو اس کو اجازت ملتی ہے چھتے کی طرف جانے کی، اور اگر کوئی ایسی مکھی ہے کہ جس نے کسی گندے پھول کا رس لایا ہے تو وہ فوراً اس کو وہیں پر اس کو مار دیتی ہیں. اور نیچے آپ دیکھیں گے کہ مری ہوئی بہت ساری مکھیاں وہاں گری ہوتی ہیں. اس کی گردن الگ کر دیتی ہیں دوسری مکھیاں، اس کو مار دیتی ہیں کہ تو شہد کو خراب کرنے جا رہی ہے. اتنا انتظام ہوتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بناتا ہے. پھر یہ شہد خود مکھی کی غذا بھی ہے اور ہمارے لیے بھی اس کو تیار کرتی ہے. اور اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے، خالص چیز ہے یہ.
مکھی تیار کرتی ہے، تو اس شہد کی مکھی کو یہ بتانے والا سکھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس سے اور آپ چھوٹی مخلوق کی طرف چلے جائیں، ایک چونٹی جو ہمارے گھر میں چلتی رہتی ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، بلکہ ایک سورت کا نام ہی سورۃ النمل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو چیونٹیوں کی ایک وادی سے گزرنے لگے، تو بڑی جو چیونٹی تھی، سردار چیونٹی، اس نے فوراً چیونٹیوں کو اعلان کر کے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنی بلوں میں، گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے انجانے میں، وہم لا یشعرون، انجانے میں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور وہ تمہیں پیروں کے نیچے مسل دیں گے، کچل دیں گے، اس لیے اپنے اپنے بلوں میں فوراً داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں، تو اس لیے وہ چیونٹی کی اس آواز کو اللہ نے ان کے کان تک پہنچایا، انہوں نے سنا، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس بات کو سن کر مسکرائے اور ہنسے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ پروردگار تو نے مجھ پر اور میرے والد پر کتنا انعام کیا کہ ہمیں جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دی ہے، اور ایک چیونٹی بھی مجھے پہچان رہی ہے، اور اگر میرے پاؤں سے کوئی چیونٹی مر جائے تو اس کا عذر بھی بیان کر رہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کریں گے، انجانے میں ایسا ہو جائے گا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ چیونٹی، ان کا بھی ایک پورا نظام ہوتا ہے، ایک پوری حکومت ہوتی ہے۔ آج سردی کا موسم ہے، آپ کو چیونٹیاں بہت کم نظر آئیں گی باہر، اور گرمی کے موسم میں یہ سب باہر آ جاتی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، یہ زمین کے نیچے اپنے بل بناتی ہیں، مکانات بناتی ہیں، بچوں کے لیے الگ کھانا ہوتا ہے، اسی طریقے سے سردی کے لیے یہ اپنی غذا کو سٹور کر کے رکھتی ہے، جمع کر کے رکھتی ہے، اور اس کے لیے کھانا الگ ہوتا ہے، اور پھر گرمی میں جمع کرتی رہتی ہے اور سردی میں بیٹھ کر مزے سے کھاتی ہے، اس کو استعمال کرتی ہے۔ لیکن جو اس میں حافظ چراغ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے خالق کائنات کون، وہ پڑھنے کی کتاب ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس میں جانوروں کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ کون جانور کس طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے، اور اس کو کون یہ چیز سکھاتا ہے، کون تعلیم دیتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ چیونٹی کیا کرتی ہے کہ باہر سے پورا دانہ لائے گی، گیہوں کا مثال کے طور پر یا چاول کا، لانے کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پورا دانہ رہے گا تو زمین کی نمی کی وجہ سے وہ اگ جائے گا، اور اس کی غذا پھر وہ نہیں بنے گا۔ یہ اس کو کاٹ کے 2 ٹکڑے اس کے کر دیتی ہے۔ جب 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اب اس کے اندر اگنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی ہے، اب زمین کی نمی کی وجہ سے وہ اگتا نہیں ہے۔ لیکن ایک دانہ ایسا ہے، دھنیے کا دانہ ایسا ہوتا ہے، بیج ایسا ہے کہ جو 2 ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی وہ اگاتا ہے، تو اس کے یہ 4 ٹکڑے کرتی ہے، اس کے 4 ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ وہ نہ اگے۔ یہ چیونٹی کو تعلیم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کس یونیورسٹی میں اس نے جو ہے یہ تعلیم حاصل کی ہے؟ یہ ہے ہمارا پروردگار۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے یہ پوچھا کہ میں تو رب ہوں، بتاؤ آپ کا رب کون ہے، مجھے چھوڑ کر آپ کس کی پوجا کرتے ہو، اس کا تعارف کراؤ ذرا، وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی رہنمائی کی کہ اس کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے، کیسے اس کو زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ ہمارے پروردگار کی مہربانی اور اس کی رہنمائی ہے اور اس کی ہدایت ہے کہ جو وہ ہر ایک مخلوق کو عطا کرتا ہے، اور ہر ایک مخلوق اپنے طور پر زندگی بسر کرتی ہے۔ آپ کسی بھی مخلوق پر غور و فکر کر کے دیکھ لیں، ایک نظام کے تحت وہ زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ یہ نظام اس کو عطا کرنے والا اللہ ہے، یہ سمجھ عطا کرنے والا اللہ ہے۔ تو الذی خلق، وہ ہے پروردگار جس نے پیدا کیا، فسوا، پھر اس نے برابر بنایا، والذی قدر، اور وہی ہے جس نے اندازہ لگایا، یعنی ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے، فہدا، پھر اس نے رہنمائی کی۔
اس نے ہدایت دی ہر ایک مخلوق کو، اس نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کس طریقے سے اس کو زندگی گزارنی ہے، ہر ایک مخلوق کو بتا دیا اس کی مخلوق کیا ہے، اس کی غذا کیا ہے، ہر ایک مخلوق کو بتایا اس کی غذا کیا ہے اور کہاں اس کی غذا رکھی ہوئی ہے۔ پروردگار نے بکری ہے اس کو بتا دیا تیری غذا کیا ہے، ہرے پتے ہیں، اسی طریقے سے ہرا گھاس ہے، یہ اس کی غذا ہے، کبھی بکری گوشت کے قریب نہیں جائے گی۔ کتے کو بتا دیا کہ تیری غذا گھاس نہیں ہے، پتے نہیں ہے، تیری غذا گوشت ہے اور دوسری چیزیں ہیں، اس کو بتا دیا ہر ایک مخلوق کو۔ اور کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کوئی بکری گوشت کھا رہی ہو، دیکھا کبھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ کبھی کتے کو دیکھا گھاس کھا رہا ہو؟ نہیں، بلکہ اللہ نے ہر ایک مخلوق کی رہنمائی کی ہے اور اس کو بتایا ہے کیسے اس کو زندگی بسر کرنی ہے۔ والذی اخرج المرعى، وہی ہے الذی جس نے اخرجا نکالا ہے، المرعى چارہ، زمین سے چارہ کون نکال رہا ہے؟ گیہوں کو اگانے والا کون ہے؟ مکی کو اگانے والا کون؟ دھان کو اگانے والا کون؟ پھر اس کے اوپر دانے لگانے والا کون ہے؟ پھر اس کھیتی کو سکھانے والا کون ہے؟ پہلے جب نکلی وہ ہری ہے، ہری ہونے کے بعد جب تیار ہو گئی، تیار ہونے کے بعد پھر اس کو سکھاتا کون ہے؟ اللہ ہے، پروردگار اس کو سکھاتا ہے۔ پھر اس کا بھوسا جانوروں کے کام آ جاتا ہے، اس کا دانہ انسان کے کام آ جاتا ہے۔ والذی اخرج المرعى، وہی ہے کہ جس نے نکالا چارے کو، فجعلہ غثاء احوا، فجعلہ، پھر اس نے اس کو بنا دیا اس چارے کو جو زمین سے اس نے اگایا تھا، غثاء، غثاء یعنی اس کو چورا چورا بنا دیا، چھوٹا چھوٹا ہو جاتا ہے، احوا جو سیاہ ہے، سیاہ اور چورا چورا اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے۔ یہ میرا پروردگار ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسا، کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، یہ میں اتنی قدرت رکھنے والا ہوں، لہٰذا اے میرے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس وحی آتی ہے آپ کو جلدی جلدی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے، آپ نہیں بھولیں گے، میں تو ساری مخلوق کو رہنمائی کرنے والا اور ان کو بتانے والا ہوں، تو آپ کیسے بھول جائیں گے؟ آپ میری نگرانی میں ہو اور قرآن میری نگرانی میں اتارا جا رہا ہے، آپ میرے سامنے ہو، لہٰذا آپ بھولیں گے نہیں، آپ کو مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنقرئک، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، تو آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ جب اللہ چاہے گا تو کوئی بات آپ کو بھول جائے گی، اللہ نہ چاہے تو آپ بھولیں گے نہیں۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جانتا ہے الجہر، ظاہری چیز کو، ظاہری بات کو بھی، وما یخفی، اور جس کو لوگ پوشیدہ رکھتے ہیں، مخفی رکھتے ہیں، اس کو بھی جانتا ہے۔ ہر ایک چیز کا علم اس کے پاس ہے، اس کا علم کامل ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔